नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है खुर्रम कुरैशी ने कराची से। बहुत शुक्रिया खुर्रम कि आज आप आए थैंक हैं यू शो में काफ़ी टाइम के बाद। आई वाज ट्राइंग टू कांटेक्ट यू लेकिन हो नहीं पा रहा था। लेकिन साथ साथ आपने देखा कि इमरान खान एक बार फिर जो है मुश्किल में है। प्रोटेस्ट भी चल रहा है इस्लामाबाद में भी। कल उन्होंने काफ़ी कुछ करने की कोशिश की लेकिन सुना यही है कि बहुत लोग बाहर नहीं निकले। क्या फ्यूचर देख रहे हैं इमरान खान का और उनकी पार्टी का? आई थिंक बिफोर इसके ऊपर बात की जाए, हैट्स ऑफ टू अकबर एस बाबर। 8 साल से वो लगे रहे इस केस के ऊपर। पीटीआई और इमरान खान स्टे पे स्टे पे स्टे पे स्टे लेते रहे एंड फाइनली आई थिंक उनकी जो सारी मेहनत है वो सामने आई है। और यू नो आई एम नॉट अ लॉ एक्सपर्ट, बट मुझे जो अंडरस्टैंडिंग है कि यार लॉ जो है वो बड़ा क्लियर है कि आपने फॉरेन फंडिंग नहीं लेनी भाई, वो लिखा हुआ है उसके अंदर। अगर आपके सामने लाल बत्ती जो है वो लाल हुई भी है और आप वो सिग्नल तोड़ते रहेंगे तो या तो आपका एक्सीडेंट होगा या तो चलान होगा। तो नोइंगली इन्होंने इतने सालों लॉ तोड़ा और अब वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि यार भाई ये क्या हो गया, व्हाट्स द बिग डील। या तो एक तो ये है नैरेटिव है, दूसरी चीज ये तो भाई हम तो पाकिस्तान लेके आ रहे थे पैसा, आप हमारे पीछे पड़े हुए हैं। और फिर एक और है तो तोड़ दिया तो क्या हुआ। ये दिस इज द माइंडसेट आई थिंक। और ये एक सेल्फ इंटाइटलमेंट वाला जो माइंडसेट है खान साहब का और पीटीआई का, आई थिंक ये इज इन ट्रबल नाउ। और आई एम ग्लैड दिस हैपेंड। इसके आगे मैं अगर आप 2 मिनट दें तो मैं एक और चीज कहना चाहूंगा प्लीज कि जरूर। यहाँ पे आई एम वेरी कन्फ्लिक्टेड जब ये बातें होती हैं टीवी के ऊपर आके, जब लोग कहते हैं। और आई डोंट ब्लेम देम। नून लीग वाले कहते हैं आके कि इनको बैन करें, इनको आके पार्टी को बैन करें, इमरान खान को ना अहल करें। आई एम वेरी कन्फ्लिक्टेड क्योंकि मुझे एक तरफ तो मुझे ये होता है कि यार जो डिसीजंस होनी चाहिए वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। अगर आपने नवाज शरीफ को ब्लेम किया, अब को बैन किया है और ना अहल करार दिया गया है फॉर समथिंग एज सिली एज कि भाई वो अपने बेटे की कंपनी में डायरेक्टर थे, उन्होंने तनख्वाह नहीं दी मगर तो इस किस्म की चीज के ऊपर आपने बैन किया है, तो आई थिंक द बैन आल्सो अप्लाइज टू इमरान खान फॉर समथिंग मच मच मोर सीरियस एंड समथिंग दैट्स वेरी क्लियरली आर्टिकुलेटेड इन द लॉ। एक तरफ तो मेरे दिमाग के अंदर ये ख्याल आता है, दूसरी तरफ मेरे दिमाग में ये ख्याल आता है कि यार कांट बैन पीपल जिनके साथ लोगों की सपोर्ट है। आई थिंक कि ये एक तो मैं आई डोंट नो, मैं रेसल कर रहा हूँ इस थॉट के साथ रोज। यार व्हिच वे इज द राइट वे फॉर दिस कंट्री। यू नो so I don't know. I don't have an answer to that. कल का जो हुआ, उन्होंने भाई बड़े जोर 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि जनाब सारे के सारे आ जाएं इलेक्शन कमीशन के बाहर और हम धरना करेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे। फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड इलेक्शन कमिश्नर भी इन्होंने ही अपॉइंट किया था। तो इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, करेक्ट मी प्लीज। तो उन्होंने जी कहा जी कि हम धरना करेंगे और ये करेंगे। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि बेटा ऐसी की तैसी तेरी होगी, मैं देखता हूँ तुझे, मैं धरना कौन सा तुम करोगे और ये करोगे। फिर बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ कि उन्होंने कहा जी कि F9 पार्क आप चले जाएं और वहां पे जी आप जाके धरना कर ले। वो बेचारा F9 पार्क की तो ऐसी शामत आई हुई है ना हाँ, आजकल, हर बंदा वहां पे चला जाता है, लोग बेचारे वॉक कर रहे होते हैं, हाँ। कुत्तों को वॉक करा रहे होते हैं वहां पे, जनाब ये सारे प्रोटेस्टर्स पहुंच जाते हैं। तो एनीवे वो F9 पार्क के लोग सारे मासूम पहुंच गए और खान साहब हमारे जो विजनरी लीडर हैं इन लोगों के और ये जो है ग्रेट मसीह है, वो वहां पहुंचे भी नहीं। उन्होंने कहा यार मैं एक लगाओ जूम लिंक लगाओ और मैं ये बनी गाला से ना मैं इनको कह देता हूँ कि यार ये बिल्कुल गलत था और बिल्कुल ये था और बिल्कुल वो था। और मैं वो उनकी जो जो तकरीर थी वो मैं देख रहा था और मैंने इसके ऊपर एक ट्वीट भी पोस्ट की कि मुझे हंसी मेरी कंट्रोल नहीं हो रही थी उनके अंदर। उन्होंने हमें कौम को समझाया कि जनाब ये फॉरेन फंडिंग होती क्या है, उन्होंने हमें सब कुछ समझाया। उन्होंने हमें ये भी समझाया कि एफिडेविट और डिक्लेरेशन में क्या फ़र्क है। और उन्होंने बस एक ट्यूटोरियल था, एक पावर पॉइंट की बस कमी थी वहाँ पे, अगर वो होता तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता। बट हैविंग सेड दैट, जहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा हंसी भी आई और मुझे अफसोस भी हुआ, और मुझे बहुत अफसोस हुआ इस बात के ऊपर कि उन्होंने ये कहा कि भाई वो मैंने डिक्लेरेशन साइन किया था और उसके अंदर लिखा होता है नीचे कि टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। अब टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज तो मुझे जो लोग कह रहे थे भाई मैंने वो देखा और मैंने वो साइन कर दिया और एवरीथिंग, मैं अपना सर पकड़ के बैठा हुआ था कि यार ये शख्स जो है ये प्राइम मिनिस्टर था हमारे मुल्क का, कि पाकिस्तान का ये हाल है कि ऐसा शख्स
جس کو یا تو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی, اور یا تو اس کو سمجھ میں نہیں آتی, سمجھ میں آتی ہے اور نوئنگلی وہ غلط چیز پہ سائن کر رہا ہے. تو یہ دونوں, یہ بندہ پرائم منسٹر ہمارا رہ چکا ہے, اور شاید اللہ نہ کرے یہ شاید دوبارہ بن جائے پرائم منسٹر. سو آئی ایم ویری ویری ڈسٹربڈ اباؤٹ دس کہ بھائی وہ انہوں نے کہا کہ یار بس میں نے تو سائن کر دیا, اور لوگ جو ہیں اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. میرے ایک دوست کا مجھے میسج بھی آیا تھوڑی دیر کے بعد کہ یار تو کیا ہو گیا بھائی, دیکھو اس کو نہیں پتا تھا اینڈ ایوری تھنگ. سو this is where we are right now. I mean, I hope that نہیں بالکل, لیکن ساتھ ساتھ خرم بہت سے لوگ خیر ابھی بھی سپورٹ کر رہے ہیں, اور مجھے حیرت ہے کہ کیسے سپورٹ کر رہے ہیں سب کچھ دیکھنے کے باوجود. بہت سے لوگ مجھے بھی کہتے ہیں تم عمران خان کے پیچھے پڑی رہتی ہو اور کوئی اور بات نہیں کری. لیکن کیا واقعی میں ایسا ہے کہ سب لوگ عمران خان کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور باقی کسی پارٹی کو کچھ نہیں کہہ رہے آپ کے خیال سے؟ دیکھیں لوگ عمران خان کے پیچھے نہیں پڑے ہوئے. عمران خان نے اگر ایک نیریٹو اپنے بارے میں بنایا ہے آل دیز ایئرز کہ وہ سب سے زیادہ قابل, سب سے زیادہ ایماندار, سب سے زیادہ دیانتدار اور سب سے زیادہ آنیسٹ شخصیت ہے پلانٹ ارتھ پہ, شاید ملکی وے میں, تو وہ اگر اس قسم کی چیزیں سامنے آئیں گی تو پھر لوگ جو ہیں وہ پیچھے پڑیں گے. ہر ایوری ایکشن ہیز این ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن. ٹھیک ہے جی, انہوں نے اگر سارے لوگوں کو گندا کیا ہے اتنے سال, تو یار ان کے ساتھ تو یہ ہونا ہی تھا. بیکاز اگر کوئی کام نہیں کرتا, اگر میں جاب لیس ہوں اور میرے سارے کے سارے دوست جو ہیں جن کے ساتھ میں ہینگ آؤٹ کرتا ہوں وہ چور اور ڈاکو ہیں, ٹھیک ہے جی, اور کسی نہ کسی طرح میرے جو ہیں بجلی کا بل بھی پے ہو جاتا ہے میجیکلی, میرا پیٹرول بھی بھر جاتا ہے گاڑی کے اندر, میری اور بھی میری ساری سہولیات آ جاتی ہیں, میرے گھر سودا بھی آ جاتا ہے, تو یار پھر لوگ شک کریں گے کہ یار تو خود تو کہتا ہے کہ چوری نہیں کرتا, بٹ یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تمہارے ساتھ. ٹھیک ہے نا, عارف نقوی کے ساتھ ان کی ریلیشن شپ 90 سے ہے فرام واٹ آئی انڈرسٹینڈ, اور عارف نقوی کے جتنے فراڈ ہیں, ان کے جتنے اسکینڈلز ہیں, ان کے جتنے کیسز ہیں ان کے اوپر, سب کو پتا ہے اس کے بارے میں. اور اگر آپ بیٹھ کے عارف نقوی پھر جہانگیر ترین کی انسائڈر ٹریڈنگ کے بارے میں ان چیزوں کو ڈیفینڈ کریں گے, بیکاز دیز آر یور بڈیز اینڈ بینیفیکٹرز مور امپورٹنٹلی, تو یار پھر آپ کے اوپر انگلیاں تو اٹھیں گی. کمنگ بیک ٹو یور کوسچن اباؤٹ دی سپورٹ, کل میں ایک اسپیس پہ تھا تو وہاں پہ بہت سے پی ایم ایل این کے سپورٹرز تھے, بہت سے پی 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 کے سپورٹرز تھے. ایک وہاں پہ ایک پی ٹی آئی کے بھی سپورٹر آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے کوئی اپنے وہ کہا 2-3 چیزیں کہیں. تو ایک پی 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 کے ایک سپورٹر ہیں, انہوں نے جناب ایک لمبی ایک بڑی پرجوش قسم کی انہوں نے ایک تقریر کی وہاں پہ کہ یار یہ انہوں نے کیا, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے یہ کیا, یہ لا تھا, یہ کرپشن تھی, یہ تھا, یہ تھا, یہ تھا, یہ تھا, یہ تھا, انہوں نے یہ کہا اور یہ کیا, انہوں نے یہ ساری لمبی انہوں نے جناب ایک پوری ایک فہرست پیش کی. آگے پوچھا ان سے کہ کیا ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آنےسٹ آدمی ہے؟ تو وہ آگے کہتے ہیں ہاں. ابھی the thing is کہ اس وقت at that particular point in time facts, truth and reality are now, they mean they have no value. If truth is what I believe it is, then the truth is what I believe it is. ایک طبقہ ہے خان صاحب کی سپورٹ بیس کا جو کہ یہ آپ کچھ بھی کہہ لیں, ان کو کوئی بھی فیکٹ آپ رکھ لیں ان کے سامنے, کوئی ریالٹی رکھ لیں, انہوں نے ہمیشہ سپورٹ کرنی ہے. مگر ایک اور طبقہ بھی ہے جن کو پتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اتنے نیک نہیں ہے, خان صاحب کے ساتھ بہت سا جو ہے ایک بیگیج اب آ گیا ہے, خان صاحب کا امیج اتنا کلین نہیں ہے, مگر وہ پھر بھی خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ پی ایم ایل این اور پی 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 سے نفرت کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ 2 اسپیسیفک طبقے ہیں. میرے حساب سے جو دوسرا والا طبقہ ہے جو کہ جن کو پتا ہے کہ خان صاحب کلین نہیں ہے بٹ وہ پھر بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو دوسرے لوگ نہیں اچھے لگتے, وہ تھوڑا زیادہ بڑا ہے. ٹھیک ہے جی, اور میرے خیال سے اس طبقے کے اندر ڈینٹ آئے گا گوئنگ فارورڈ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ پی 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 کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں گے, پی ایم ایل این کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں گے. آئی تھنک they will get disenfranchised with the political process, اور یہ ووٹ کرنا بند کر دیں گے اور یہ کہیں گے یار بھاڑ میں جائے, میں تو اپنے گھر بیٹھوں, میں کچھ نہیں کہوں گا. تو آئی تھنک انویریبلی ان کے سپورٹ بیس میں فرق تو آئے گا, بٹ اس والے پروپورشن میں آئے گا. دوسرا والا تو یو کانٹ ریزن ود دیٹ, کیونکہ ان کی جو افیلیشن ہے وہ ایموشنل ہے. انہوں نے ایموشنل ایک فیصلہ کیا ہوا ہے کہ یار خان جو ہے میری زندگی کا سیویئر جو ہے وہ خان ہے, تو وہ ان کا اس طرح چلتا رہے گا. بٹ دیٹ سپورٹ بیس ول ریمین انٹیکٹ. اور دوسرا والا آئی فیل جو بڑا والا ہے دیٹ ول اسٹارٹ شرنکنگ اے لٹل بٹ, فرق تو ڈیفینیٹلی پڑے گا.
لیکن ساتھ ساتھ خرم ہم نے دیکھا کہ پنجاب اسمبلی میں جو کچھ ہوا اس کے بعد چودھری شجاعت بیچارے ان کو خجل خوار وہ جو کہتے ہیں نا پنجابی میں وہ کرا دیا گیا. اور اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ بھی چیف منسٹر بننے کے لیے نہیں آگے آ رہے کیونکہ انہوں نے اپنی پارٹی کے جو 10 ممبرز ہیں جن کو انہوں نے ووٹ دلوائے تھے عمران خان صاحب کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں منسٹری دی اور اس بات پہ خان صاحب تیار نہیں ہے, سنا ہے منع کر دیا ہے. تو کیا دیکھ رہے ہیں دوبارہ سے بزدار یا کوئی آئیں گے؟ اور یہ سب خاص طور پہ پی ایم ایل کیو تو خیر ویسے ہی چھوٹی سی پارٹی ہے لیکن پھر بھی کافی ان کو خواری دیکھنی پڑی. یہ تو کبھی بھی was never going to work out. It was never ever going to work out. It was a marriage of convenience. It was a marriage. وہ نہیں ہوتا وہ شادی لوگ کرتے ہیں گرین کارڈ کے لیے. It was exactly like that. ٹھیک ہے جی کہ وہ شارٹ ٹرم گین ایک چاہیے تھا ان کو اور وہ ان کو مل گیا. بٹ اٹ واز نیور ایور گوئنگ ٹو ورک آؤٹ. پی ایم ایل این کیو کے اوپر جتنے وہ کر چکے ہیں, جتنے خان صاحب تقریریں کر چکے ہیں, اس کو ڈاکو 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 اتنے سال انہوں نے کہا ہے. تو یار اب کس طرح آپ کے جو پورا سپورٹ بیس ہے نیچے جو آپ کے سارے ایم پی ایس بیٹھے ہوئے ہیں وہ کس طرح مان لیں گے کہ یار پرویز الہی جو ہے وہ اب ہمارا باس ہے. تو وہ تو کبھی بھی نہیں چلنا تھا یہ. اور پی ایم ایل کیو کا جو ہے یہ جو فیٹ ہے because PMLQ تو I think is at the end of its life now. کیونکہ وہ بنی بھی تھی, وہ کنگز پارٹی کی طرح بنی تھی اور وہ it's at the end. I think this is what they deserve. And this is what someone like Parvez Elahi actually deserves. کہ انہوں نے جتنی ڈوپلیس انہوں نے حرکتیں کی ہیں اور especially during the vote of no confidence کے درمیان زرداری صاحب کے ساتھ بھی وہ ملے, اس کے بعد واپس چلے گئے دوبارہ, سارا کا سارا. I think this is what they deserve. انہوں نے عمران خان کے لیے بھی کہا تھا نا کہ ان کے پیمپرز چینج کیے جا رہے ہیں, چینج کر رہے اس قسم کی باتیں وہ کر رہے تھے. تو دس واز انیویٹیبل. اور یہ پنجاب کے اندر آئی تھنک کوئی اپہیول اور زیادہ ہوگا اینڈ آئی تھنک یہاں پہ اتنی آسانی سے یہ چکر صحیح نہیں ہوگا. دس از ناٹ گوئنگ ٹو ورک. عمران خان نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, باہر چلے جائیں گے, آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بھی تھوڑے دن تو صحیح لیکن جیل میں جانا پڑے گا جیسے کہ کہا جا رہا ہے بار بار گورنمنٹ کی طرف سے؟ I'm not جیل کا I'm not sure, but I think کوئی نہ کوئی تو پنشمنٹ اور پینلٹی تو ہوگی definitely. Like I said to you in the beginning کہ میں اس پہ conflicted ہوں کہ یار ان کو بین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. مجھے ابھی تک I haven't made up my mind کہ how I feel about that. مگر there should be some punishment کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ یار آپ سپریم کورٹ اب آئے. اور just sorry a side note, سب سے زیادہ مجھے جو ہوتا ہے نا پریشانی جو ہوتی ہے جب ہم اسپیکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ سپریم کورٹ کیا کرے گا. بھائی اگر قانون آپ کے سامنے ہے ایک چیز کا, پریسیڈنٹ آپ کے سامنے ہے, اور پھر بھی ہم اسپیکولیٹ کر رہے ہیں کہ یار وہ سپریم کورٹ کیا کرے گا, تو آئی تھنک دس از اے کاز فار الارم فار دا کنٹری. اور میں یہاں پہ کمنگ بیک ٹو وٹ آئی واز سیئنگ کہ یار کوئی نہ کوئی پنشمنٹ تو ہونی چاہیے. اٹس ناٹ بیکاز آئی ڈونٹ سپورٹ عمران خان, اٹس ناٹ بیکاز کہ بھائی وہ جس قسم کی وہ شخصیت ہے اور جو انہوں نے ملک کے ساتھ کیا ہے, بٹ یار دیر شوڈ بی سم sanctity of the law. اور وہ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یار آپ نے ایک چیز اگر لکھی ہوئی ہے 2002 میں آپ نے لکھی ہے اینڈ نوئنگلی آپ وہ وائلیٹ کرتے آئے ہیں اتنے سال, تو یار there should be some consequence for that. I hope کہ وہ کوئی ایسا کوئی اسٹیپ نہ ہو جہاں پہ ہماری ڈیموکریسی جو ہے وہ اور زیادہ ہرٹ ہو اور آپ کی جو انسٹیٹیوشنز اور ادارے ہیں وہ اپنے آپ کو اسرٹ زیادہ کریں. I don't want that at all, but there should be some consequence and punishment. لیکن لاسٹ میں یہ پوچھنا چاہوں گی خرم کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو پبلک ہے اس کا اوپینین کوئی میٹر کرتا ہے؟ اگر عمران خان نے لاکھ چوریاں کی ہوں یا کسی بھی پارٹی نے, نواز شریف کی ہو, کسی کی ہو, لیکن اگر پبلک سپورٹ وہ سامنے لے آتے ہیں تو کیا وہ بچ سکتے ہیں؟ دیکھیں آرزو, نتھنگ از انفینٹ اینڈ نتھنگ لاسٹ فار ایور. ٹھیک ہے جی. اور پبلک سپورٹ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی سپورٹ بیس جو ہے وہ اس کے جو پروپورشنز ہیں, تو وہ والا پروپورشن ہے نا جن کو پتہ ہے کہ یار ٹھیک ہے وہ بندہ جو ہے اتنا کلین نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے تھے اینڈ ایوری تھنگ, اور وہ والا سپورٹ بیس تو ڈیفینیٹلی افیکٹ ہوگا. اور اب آپ دیکھ لیں نا کہ وہ اسٹرائک کال جب دیتے ہیں, اب جب دھرنے کی کال دیتے ہیں, کتنے لوگ باہر نکلتے ہیں. ابھی مارچ 25 تھا یا مئی 25 تھا یا جب بھی وہ تھا اسلام آباد پہ انہوں نے حملہ کرنا تھا, کتنے لوگ نکلے تھے؟ نہیں نکلے تھے. تو وہ ایک نیریٹو جو ہے ان کا وہ تو پٹ رہا ہے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے چاہے جو بھی پرسنالٹی ہو, چاہے جو بھی آپ کا نیریٹو ہو, آپ کی جو پرفارمنس جو ہے نا دیٹ میٹرز موسٹ. اور سب لوگوں کو پتا ہے کہ یار جب ان کے پاس حکومت تھی انہوں نے کیا
कद्दू वहां पे मारे हैं और पूरे मुल्क को, तो वो जो चीज है, आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और वो इससे ये कभी भाग नहीं सकते, चाहे वो जितनी भी कंस्पिरेसी थेरीज दोबारा ले आए, अमेरिकन साजिश और ये खत और ब्ला 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 और इलेक्शन कमीशन और ये जितना भी कर लें, people know कि यार when this guy was given the reins of power, when he was given the government, उसने क्या परफॉर्म किया था, उनको सब याद है ये, और इससे वो भाग नहीं सकते। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में क्या इसके ऊपर और काम होता है या क्या अपडेट्स आती हैं, तो हम आपसे दोबारा कांटेक्ट करेंगे, एंड आई होप कि आप हमें ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू My सर। थैंक thank यू। you.